السلام علیکم۔ ہم تب خدا سے رجوع کرتے ہیں جب دنیا ہمیں رد کر چکی ہوتی ہے۔ انسان کبھی کسی چیز کا صلہ دیا نہیں کرتے، پھر ان کے رویے کا افسوس کیا کرنا۔ اس کے روبرو ہو جا دعا میں گفتگو کر کے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو روئے ہیں میری امت کر کے۔ تم اس رب کے بھی اتنے پیارے ہو جو بلاتا ہے تمہیں میرا بندہ کر کے۔ خود کو بھول جا خدا کو پانے کی آرزو کر کے، جا خداوند عظیم کو منا لے کوئی ایسا سجدہ کر کے۔ سن بندیا، ایسا نسخہ تلاش کر اور خود کو خاک کر دے، فرض کر ایسی محبت جو تیری ہستی فنا کر دے، کہ باری تعالیٰ کھول دے قبولیت کا ہر دروازہ کن فیکون کر کے۔ جس نے دسترخوان وسیع کیا وہ کبھی تنگ دست نہ رہا۔ اللہ پر توکل بڑی شے ہے اور اللہ کے پاس خوب سے خوب ہوتا ہے۔ جو میں کامل لگتا ہے اللہ کے پاس اس سے بھی اچھی اور عمدہ شے ہوتی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ دو باتیں یاد رکھنا، جب غصہ آئے تب کوئی فیصلہ مت کرنا، جب خوش ہو تب کوئی وعدہ مت کرنا۔ برداشت کرنے کا ہنر ہر کسی کو نہیں آتا، بعض اوقات صرف ذرا سی تنقید بڑے بڑے لوگوں کی ساری اصلیت کھول دیتی ہے۔ جب تمہیں گناہ کے بعد ندامت ہو، سمجھ لو اللہ نہیں چاہتا تم اس راہ پہ چلو۔ کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں، کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ اللہ کے نظام میں رزق بڑھنے کا ایک ہی قانون ہے، جتنا تقسیم کرو گے اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا، نہ ہی دشمنی اختیار کی۔ آپ کا آنے والا دور آپ کے گزرے ہوئے دور سے بہتر ہوگا، اور عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ آمین۔ جب کوئی امید نہ ہو تو اور زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے کرنا اللہ پاک کی شان ہے۔ مرہم دینے والا جب اللہ ہو تو ملنے والا ہر زخم بے اثر ہے۔ زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے جب پتہ چلتا ہے آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے، سمجھ لے کسی نے اعتبار نہایت ہی سلیقے سے توڑا ہے۔ کتنا اچھا لگتا ہے جب آپ صرف خاموش ہوں، اللہ سب ٹھیک کر دے گا اور سب کچھ سامنے لے آئے گا۔